بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام واجب العزت حاضرین و ناظرین رب کا شکر ہے جس کے فضل کرم رحمت سے رمضان مبارک کے اس بابرکت جمعہ میں جامع مسجد وقت اعظم میں ہم جمع ہیں۔ یہ آج رمضان مبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور اللہ کی توفیق سے 20ویں روزے میں اس جمعے کی برکتوں اور ساتھوں میں ہم سب شریک ہیں۔ رمضان مبارک کی برکتیں اور رحمتیں ملتی بھی ہیں، نظر بھی آتی ہیں۔ میں خلاصہ دے کے جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان میں چند کلمات پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ رب کائنات میں سب سے پہلے آیت نمبر 183 میں رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ احساس کوئی کسی کو دلا نہیں سکتا، احساس خود ہوتا ہے اور احساس کے انداز سے ہی معانی اور مطالب تک بندہ پہنچتا ہے اور ان کا ادراک کرتا ہے۔ دیکھو میں ایک لفظ سادہ، نہ قرآن نہ حدیث نہ واقعہ نہ قصہ نہ شعر، کچھ بھی نہیں، ایسی ایک سادی بات کروں، احساس بھی بتا دوں۔ حضرت شبلی ابو بکر شبلی بغداد میں ان کا مزار ہے، محدث تھے اور اس کے ساتھ عارف تھے ابو بکر شبلی، اتنے اس کے عرفان میں مست تھے کہ لوگ ان کو پاگل کہتے تھے، پتھر مارتے تھے، بچے ہوٹنگ کرتے تھے، پھر یہ مسکرا کے ان کو کہتے تھے کہ پتھر مجھے موٹا پتھر نہ مارا، یہ چھوٹا پتھر مارا۔ تو کسی نے کہا جی یہ کیا بات ہے کہ بڑا پتھر نہ مارو چھوٹا، انہوں نے کہا جی بڑا پتھر یہ مارتے نا تو میرا جسم پھٹ جاتا ہے، خون نکلتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے، میں چاہتا ہوں بغیر وضو اس کی یاد نہ ہو۔ احساس ہے، احساس ہے۔ جب اس کیلیبر کا بندہ، اس اسٹیٹس کا بندہ، اس مرتبہ کا بندہ، اس احساس کا بندہ ہوگا، پھر اس کی دیکھیں، اس کا جذب دیکھیں، جذب جو میں سمجھ رہا ہوں اس وقت، جذب میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا جذب کرنا دیکھیں، آبزرو دیکھیں، وہ کس طرح چیزوں کو اندر لیتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ یہ ابو بکر شبلی ہیں، بازار میں جا رہے ہیں اور ایک آدمی خربوزے بیچ رہا ہے، خربوزہ ایک ہی ریڈی پہ پڑا ہوا ہے، اس کے ٹھیلے پہ چھاپڑی میں ایک ہی خربوزہ۔ آپ بھی جو خریداری وغیرہ کرتے ہیں شام کو نا تو بندے نے ایک چیز رکھی ہو کہ یہ آخری رہ گئی ہے نا، ہمارے اوپر کبھی حال نہیں آیا، کئی دفعہ آخری چیزیں دیکھی، لیکن وہ آخری خربوزہ چھاپڑے میں جو بیچنے والا بیچ رہا ہے اس نے ایک ہی خربوزہ رکھا ہوا باقی بیچ دیے۔ تو اب وہ آواز دے رہا ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ شعر ہے نہ نکتہ ہے، نکتہ نہیں، وہ کیا کرے، وہ اپنا خربوزہ بیچ رہے، کہہ رہے سب بک گئے ایک رہ گیا، سب بک گئے ایک رہ گیا، سب بک گئے ایک رہ گیا۔ اب جب اس نے یہ شعر ڈالی
تو حضرت ابو بکر شبلی پر وجدا گیا، وجدا گیا، اچھلے گر پڑے۔ جب ہوش آیا لوگوں نے کہا بھئی اس نے تو نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ شعر پڑھا، نہ نکتہ، آپ کو وجد کس بات پہ آیا؟ کہنے لگے تم سنتے نہیں تھے، وہ میرا ہی کہہ رہا تھا، سب بک کے یہ ہے کہ رہ گیا۔ سب بک چکے، اس کے نام پر فنا ہو چکے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر جب میں اپنے محترم دوست کے ساتھ جب ہم گئے نا بڑا ہی روئے کہ جتنے جانا ہے جی، میں دانا سے سلام کرنا دعا کرنی ہے نا، اور کیا ہوتا ہے مسکینوں کا، اور کیا ہے لسے ڈاکی زور محمد نفس جانا یا رونا۔ وہاں ہم پہنچے ان کا مزار ہی نہیں۔ حضرت امام حسن بصری کے سجادہ نشین سے ان کو پتا ہے ملاقات ہوئی، جتنی عربی مجھے آتی ہے، میں نے کہا جی آئے نا قبر رابعہ بصری، میرے معافی معلوم یہ لوگ تھے رہے اس مجھے وہ کہہ رہے نہیں معلوم ہے، ولیکن انہوں نے فی المنام فی هذا المقام کہ لگے حضرت حسن بصری کے مزار کے باہر لمبا کلومیٹر کے حساب سے قبرستان ہے، کہتے ہیں مجھے خواب میں وہ سجادہ نشین صاحب کہنے لگے مجھے دکھایا گیا کہ اس جگہ ان کا مزار ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک شعر آیا، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میں مٹا ہوں تیرے نام پہ، مجھے کیا غرض نشان سے۔ آج جامع مسجد غوث اعظم گجر خان پاکستان میں حضرت رابعہ ادویہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بلڈ ریلیشن کوئی پیری مریدی کا تعلق نہ ہونے کے باوجود یہ سب غلامان مصطفیٰ ادب کے ساتھ ان کا نام لے کر ہدیہ نیاز ان کو پیش کر رہے ہیں۔ احساس اس طرح کی میں کئی مثالیں آپ کو اس وقت پیش کر سکتا ہوں، ہے نا؟ ایک چھوٹی سی ہے، بڑی سادی سی، وہ سنگترے تھے، ٹھنڈ کا زمانہ تھا، وہ چھاپڑے میں ریڑے پہ بندہ سنگترے بیچ رہا۔ اسی طرح عارف صاحب احساس گزر تو سارے رہے، صاحب احساس گزرا، وہ اپنی آواز دے رہا ہے اپنے سنگترے بیچنے کے لیے، کوئی 50-100 روپے لینے کے لیے، وہ کہہ رہے اچھے سنگترے اچھے سنگترے اچھے، جس طرح بندہ آواز دے رہا ہے۔ تو جب اس نے آواز دی وہ صاحب حال گزرا، صاحب احساس گزرا، اس کو وجد آ گیا، اچھلنے لگا، رقص کرنے لگا۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ بازار ہے۔ آہا، مجھے عثمان ہارونی کے مصرع یاد آیا، اپنے دل کی ٹھنڈک کے لیے پیش بیا جانا، بیا جانا، اے میرے محبوب آ جا، بیا جانا میرے محبوب آ، بیا جانا تماشا کن کہ در انبو ہے جا بازاں بسط سامان رسوائی سرے بازار میں رکھوں۔ میرے محبوب آ اور آ کر دیکھ کہ میں رسوائی کی پرواہ کیے بغیر رسوائی کے سامان کے ساتھ سرے بازار تیری محبت میں رقص کر رہا۔ بفرد شوق مثل ساغرے سرشار می رقصم، میں تیرے شوق کے بس زیادہ ہونے، افراد ہونے کی وجہ سے بھرے ہوئے پیالے کی طرح رقص کر رہا ہوں۔ کہے پر دور بھی رقصم، کہے پر دار بھی رقصم، کہیں میں دور پہ رقص کر رہا ہوں، کہیں میں دار پہ رقص کر رہا ہوں۔ اگرچہ قطرہ شبنم نہ پاید برسر خارے، منما قطرہ شبنم بنو کے خار میں رقصم۔ اگرچہ شبنم کا قطرہ کانٹے کی نوک پر نہیں ٹھہرتا، لیکن میں شبنم کا وہ قطرہ ہوں جو کانٹے کی نوک پہ بھی تیری محبت میں رقص کر رہا ہوں۔ دعا قاتل کے اس بہرے تماشا خون من ریسی، منا بسمل کے زیرے خنجرے خون بار بھی رقصم۔ تو وہ قاتل ہے کہ میرے خون کا تماشا دیکھنے کے لیے خنجر چلا رہا ہے، اور میں وہ ذبح ہونے والا ہوں کہ خنجر کے نیچے بھی آہو فغان نہیں کرتا، تیری رضا میں ناچ رہا ہوں، رقص کر رہا۔
عثمان ہارونی ہوں جو منصور حلاج کا دوست ہے. لوگ مجھے لعنت ملامت کر رہے ہیں اور میں دار پہ چڑھ کر بھی تیرا نام لے کے رقص کر رہا ہوں. ان کے جذبات, ان کی محبت اور ان کا انداز. اس کے عجیب مجھے اس بات پہ بچ جائے, سنتے نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں اچھے سنگ. ترے میرے ذہن میں قرآن کی ایک آیت کھل گئی اور میرے آنکھوں میں آنسو آ. اچھے سنگ, کیا اچھے سنگ ترے, جو اچھوں کے سنگ لگتا ہے نا وہ تر جاتا ہے. میں ایک ہی لائن بولوں گا, آپ پر چھوڑ دیتا ہوں جس کو جتنا سمجھ آئے. اچھے جو اچھوں کے لڑ لگ گئے, اچھوں کی میت میں آ گئے, اچھوں کی قربت مل گئی, وہ تر گئے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ یہ انسان کی بات ہو رہی ہے. فرمائے نہیں, اچھے سنگ ترے. کتا بھی ہوگا اصحاب کہف کا, وہ ولیوں کی صحبت میں آ گیا, وہ بھی جنت میں جائے گا. کتے جنت جان محمد, سنگ ولیوں دے لگ کے. احساس ہے یہ میرے سامنے آیت ہے. میں نے اس آیت کو ایسی احساس دینے کے کہ اللہ نے جب روزے فرض کیے نا, بندے گھبرا گئے, روزے فرض ہو گئے, پتہ نہیں ان کی وسیع. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں, اے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں. یہ اعزاز 7 لاکھ کم و بیش انبیاء میں سے علیہ السلامات و تسلیمات, کسی کی امت کو یہ اعزاز, یہ ٹائٹل, یہ عہدہ, یہ مقام, یہ رتبہ کسی کو بھی نہیں ملا سوائے محمد مصطفیٰ کی امت کے. اس لیے رب نے اوکھا کام سوکھا کرنے کے لیے شان کے ساتھ ان کو یاد کیا کہ عاشق بھی کبھی گھبراتا ہے. عاشق بھی, میں اپنے جو خطیب دوست ہوتے نا, پہلے میں کہتا ہوں لٹریچر پڑھو, ان کو کہتا ہوں تو آپ نے سارا کچھ پڑھا, اللہ کے فضل, اس کے کرم, اس کی احسان, اس کی مہربانی سے مسکین کو بھی پڑھا. 8 سال درس نظامی پڑھا, قاضل عربی پڑھا, فلاں پڑھا, لیکن ذرا لٹریچر بھی پڑھا نہیں, ایسے ہی ذوق شوق کی. یہاں کے اساتذہ بیٹھے, میں ایک وقت بول, عاشق بھی کبھی ڈرتا ہے. اب اس کو کیسے ایکسپلین کرو؟ قدوری میں تو نہیں لکھا, ہدایہ میں تو نہیں لکھا, طنز میں تو نہیں لکھا, مراقب الفلاح میں تو نہیں لکھا, نور النظام میں تو نہیں لکھا. یہ لٹریچر سے ایکسپلین کر سکتا. میں بات سکتا ہوں یہ کیا, اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے. غور فرمائیں, عاشق بھی ڈرتا ہے, عشق والا بھی ڈرتا ہے. روزہ رکھیں گے تو یہ نہ کچھ بھی نہیں ہوگا. فرمایا عقل آئی تھی مشورہ کرنے کہ یار تو کی شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, کدھر اے نہ ہو جائے. عقل آئی تھی مشورہ کرنے, عشق نے مسکرا کے ٹال دی. بہت اچھا لگتا تھا. مجھے نہیں پتا یہ کس نے حکم دیا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا. اسی کی تو جان ہے, وہ جان رہا ہے کہ یہ جان کیسی ہے, وہ جان رہا ہے کہ یہ جان کیسی ہے, اور جان تو وہی جان ہے جو جانا پہ قربان ہو جائے. ہم سب ہی ہوگا جہاں میں کوئی نادان جانا بے رخی کو بھی جو سمجھے تیرا احسان جانا. یہ عشق کی منزل تو وہ ہے کہ لیلا خیرات بانٹ رہی ہے, میں بول رہا ہوں خیرات بانٹ رہی ہے, لیکن سب کو پیالے اور کاسے میں ڈال رہی ہے. مجنوں بھی اس بہانے سے کہ چلو اس بہانے سے محبوب کے قرب میں جائیں گے. اپنا کاسا لے کے جب قریب آیا
ہاتھ سے مجنو کے کاسا لے لیا، لے کے دے پٹخا زمین پر ایک بار، رب سے مجنو ہوا بے اختیار، بولا تم میں سے کوئی عاشق نہیں، عاشقوں کی رم سے واقف نہیں، اس نے اٹھا کر توڑ دیا۔ جب مجنو کا پیالہ لینا نے خیرات دینے کے بجائے جب توڑ دیا، مجنو رقص کرنے لگا، رقص سے مجنو ہوا بے اختیار، بے اختیار رقص کرنے لگا۔ کس نے کہا تم واقعی پاگل ہے، تیرا پیالہ بھی توڑیا، خیرات بھی نہیں دیتی، اس کا تسی ایڈے آئے ہو لمبے چوڑے، یہ کسی اور کا پیالہ اس نے نہیں توڑا، تو مجھے کچھ جانا ہے تو میرا پیالہ توڑا، کچھ سمجھا ہے ہم سبھی ہوگا۔ بے رخی کو بھی جو سمجھے تیرا احسان جانا، ایک مسافر کو تیرے شہر میں موت آئی تھی، شہر سے دور نہیں گورے غریباں جانا۔ ایک شعر کے لیے میرے سامعین نصیر الدین نصیر گیلانی کا یہ کلام پڑھا، ایک شعر کے لیے سجانے کے لیے 4 مصرے پڑھے، شعر میں ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ ہم سبھی ہوگا جہاں میں، ذرا محشر کا نقشہ دیکھیں، ہم سبھی جس نے جان کو جانا پہ قربان کر دیا، جان کو جانا کے سپرد کیا، پھر وہ بھی کبھی گھبراتا ہے مشقت سے، پیاس سے، بھوک سے، تکلیف سے، ٹکنے سے، مرنے سے، سڑنے سے، جلنے سے، گھبراہٹ کا لفظ عاشق کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا، اور جس کی ڈکشنری میں گھبراہٹ خوف فیئر کا لفظ ہو وہ عاشق نہیں ہوتا، چونکہ عشق کے قافلے کے سالار حسین ہے، باپ بھی شہید ہے، بیٹا بھی شہید ہے، بیٹے بھی شہید۔ ہم سبھی ہوگا جہاں میں کوئی نادا جانا، بے رخی کو بھی جو سمجھے تیرا احسان جانا۔ کیا تماشا ہو کہ خاموش کھڑی ہو دنیا، جو اس کی محبت میں فنا ہوئے، جو اس کے محبت اور اس کے حکم پہ جنہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کیا تماشا ہو کہ خاموش کھڑی ہو دنیا، میں چلوں حشر میں کہتے ہوئے جانا جانا۔ در پہ حاضر ہے تیرے آج نصیر آسی، تیرا مجرم، تیرا شرمندہ احسان جانا۔ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ گنتی کے چند دن ہیں، تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو وہ بعد کے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کرے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، جو اس میں بہتری کرے گا، اضافہ کرے گا، اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کو تم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ میں ایسے خلاصہ، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی نشانیاں ہیں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی آیات ہیں۔ بس تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ، اتنے عشق اور مستی کی تقریر کے بعد رب کے لفظ نے یرید اللہ بکم الیسر، میں تہاڈا دشمن نہ کہ تسی ایک ٹائم دا کلو کھانا کٹا سو تے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ، اور اس لیے کہ تاکہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر اس کی بڑائی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کبریائی بلند کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، ورنہ پتہ نہیں کہاں پڑے ہوئے ہوتے اور کہاں بیٹھے ہوئے ہوتے اور کہاں جا رہے ہوتے اور کہاں کھا رہے ہوتے۔ اس پر شکر ادا کرو، بڑائی بیان کرو، اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ ساری باتیں کرنے کے بعد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے، سنے گا اتنے سارے پروسیس کے بعد
پر ایسی وقت چونکہ گزر جاتا ہے جب بات ہوتی ہے. اس نے چاٹ یا چنا ایک چمچ دیے، چمچ دیے جی مزہ آ گیا جی الحمدللہ، واہ بڑا ذائقہ ہے جی. لیکن اس چنے سے پوچھو کہ یہ ذائقہ کہاں سے پیدا ہوا؟ کو بول یار فارسی کا شعر سناؤ بڑے سے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر تو درد چاہتا ہے زندگی میں، درد، شوق شوق سوز، تو یہ سوز تجھے کہاں ملے گا؟ سب کتابوں سب ورق در نار کن، 100 کتابیں 100 ورق آگ میں ڈال، اپنے چہرے کو محبوب کی طرف پھیر. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر درد اور سوز چاہتا ہے تو وہ کیسے ملے گا؟ پیر رومی پیر رومی رارفی کے راسا تا خدا بخشت ترا اپنے راستے کا دوست مولانا روم کو بنا، تب خدا تجھے ذوق اور شوز اور درد کی کیفیت نصیب کرے. عطر والے کی دکان سے عطر ملے گا، کپڑے والے کی دکان سے کپڑا ملے گا، مٹھائی والے کی دکان سے مٹھائی ملے گی، ہارڈ ویئر والے سے ہارڈ ویئر ملے گا، سافٹ ویئر والے سے سافٹ ویئر ملے گا. کہاں ملے گا؟ جو صاحب درد ہو، جو صاحب ذوق ہو، جو خود اس کی محبت میں چڑھا ہوگا. سارا کچھ ہو گیا. چنے میں ذائقہ کیسے پیدا ہوا؟ آئندہ دیکھنا، ویسے دیکھا ہوگا آپ نے، آئندہ پھر دیکھنا، میرے کہنے پہ دیکھا، وہ دیکھو فار گاڈ سے میرے کہنے پہ دیکھا کہ جب باورچی نے، کک نے چنے کو پتیلے میں ڈالا، آگ دی، اور آگ دینے کے بعد وہ ابلنا آہستہ آہستہ شروع ہو گئے. اب جب ابلنا شروع ہو گئے نا تو چنے اچھلنے لگے کہ ہمیں باہر نکالو باہر نکالو. اس نے اوپر سے سرپوش رکھا، اور وہ خبردار باہر نکلو گے تو ذائقہ نہیں بنے. بڑے روزے تو قربان جاؤ، اور میں روزے میں دوسرا خطاب کر رہا ہوں، روز ہونا بھی نہیں ہے. اس نے سرپوک رکھا، میں کہا وہ سرپوک کے ساتھ سر مار رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں کہ باہر نکالو. وہ کہتے ہیں نہیں تجھے نہیں پتا، باہر نکلو گے نا تو ایسی دانت میں رکھ کے اٹھا کے پھینکنے لگے جائے کچے کٹ کے لے آئے ہیں. ذائقہ پیدا تب ہوگا جب اس پروسیس سے گزرو گے. یا اللہ پروسیس ہو گیا، 20 دن روزے سے گزر رہے ہیں، کوئی خوشخبری کا دروازہ کھول، کوئی شفقت کا نزول فرما. فرمایا اذا سأل و اذا سألک، اس کے بعد فرمایا و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے، فانی قریب کہتے ہو میں تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن ایک کام تو کرو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانے. گل سنو، بات احساس والی ہے. آج دیکھیں، آج سب کے سامنے فرمایا جب یہ لوگ، آپ سے تو بات نہیں ہو رہی، بات تو محبوب سے ہو رہی ہے کہ میرے محبوب جب آپ سے یہ لوگ میرے متعلق پوچھیں، بات تو محبوب سے ہو رہی ہے. اذا سألک کا کاف ضمیر واحد مذکر مخاطب، حضور آپ سے جب یہ لوگ میرے متعلق پوچھیں تو فرماتے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں دعا قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارنے والا پکارتا ہے. اب اگلی بات بھی دیکھیں، حضور کو ہی مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي،
انہاں بھی آکھو نا کہ میری بھی مننے انہاں دی منوانے میرے کو تے انہاں بھی کہو میری بھی مننے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي انہیں بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانے وَلْيُؤْمِنُوا بِي مجھ پر ایمان لائیں. کیا اللہ ایمان لانے والوں نے ہی روزے رکھے؟ ایمان لانے والے ہی پوچھ رہے ہیں تو کہاں ہے؟ ایمان لانے والوں کو ہی تو بشارت دے رہا ہے، پھر کیوں فرما رہے کہ مجھ پر ایمان لائیں؟ فرمایا لا تو چکے ہو، اب اس میں ہمیشگی اختیار کرنا، میرے ہو چکے میرے ہی ہو کے رہنا. لعلہم یرشدون تاکہ وہ راہ پائیں، ہدایت پائیں، قربت پائیں. پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کی شان کتنی بڑی ہوتی ہے. یہ اصل میں ایک دیہاتی آیا حضور کی خدمت میں، یہ اس نے پوچھا تھا حضور ہمیں بتائیں کہ ہمارا رب قریب ہے تو ہم اس سے راز و نیاز کریں، اگر دور ہے تو ہم اسے اونچی اونچی آواز سے پکاریں. اس وقت اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، اونچا بول سی نا تامی میں جواب دے سا، آہستہ کیسے نا تامی میں قریب ہی ہے. کہیں رات کی خلوتوں میں گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رکت کے ساتھ، سوزش قلب کے ساتھ، ہچکی کے ساتھ کہیں اس کو یاد کر رہا ہے، اور کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ادھر بھی سن رہا ہے ادھر بھی سن رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا بڑا مقام ہے. حضرت موسیٰ سب سے زیادہ ذکر قرآن میں حضرت موسیٰ کا ہے علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی عزت دی، دیکھو مجھے عزت بخشی، میری مصر تو نے کسی کو معزز نہیں کیا میری طرح کہ مجھ سے کلام کیا، سوالہ کم جب صرف مجھ سے ہی کلام، کتنا بڑا اعزاز ہے. ایک چھوٹی سی بات میں نے وہاں بھی بیان کی، جامع مسجد مدنی میں یہاں بیان کرنا بہت ضروری ہے چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، بہت ضروری ہے. ذرا ایک لفظ میں دوبارہ بول رہا تھا کہ آپ غور فرمائیں، احساس فرمائیں. وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام رب کائنات نے 7 لاکھ کم و بیش انبیاء میں سے صرف ایک حضرت موسیٰ سے کیا. اب یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ نے حضور کا ذکر ہی نہیں کیا. ناصر کیسے سمجھے؟ ادھر میری طرف دیکھیں، مسجد اقصیٰ میں یہ معیار چاہتا ہوں، ایسے ہی میرے دل میں خیال ہوتا ہے. میں مسجد اقصیٰ کہا، میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے آپ کو، بس میں نے ادھر کہا آپ کو سمجھ آیا. مسجد اقصیٰ ایک ہی آگے کھڑا ہے، یہ ہمارے شان والے سارے پیچھے کھڑے جن میں موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے. کسی کے پھونک سے ٹھیک ہوا وہ پیچھے، کسی کا کلام کیا وہ پیچھے، کسی پر آگ ٹھنڈی وہ پیچھے، کسی کو چھری سے بچایا وہ پیچھے، کسی کو طوفان سے بچایا وہ پیچھے، کسی کا جی کیا وہ پیچھے، کسی کا جی کیا وہ پیچھے، کسی کو فلاں دیا وہ پیچھے. سارے پیچھے ہیں، ایک ہی آگے ہے. ادھر غور کرو، اس ایک کا ان کے ساتھ کمپیئر نہیں ہوتا، تقابل نہیں ہوتا. جب بھی کسی کی بات کریں حضور کا نہیں لیا، حضور سب سے اوپر ہے، حضور کا کسی کے ساتھ تقابل نہیں ہوتا. تقابل نہیں. حضرت موسیٰ یا اللہ میری مثل کسی کو تو نے معزز کیا اس طرح کہ تو نے تو مجھے اپنا کلام سنایا. موسیٰ علیہ السلام یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے کہ جتنا کرم ہے میرے تیے ہے. ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں گیا تو حضور کی عنایت اور شفقت اتنی تھی تو میں سمجھنے لگا کہ میں زیادہ قریب ہوں. تو میں نے کہا حضور آپ کے زیادہ قریب کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. اور دل اندروں
تو چل رہے اس کے جی دوسرے نمبر پہ میرا نام اسی حضور. اس کے بعد جناب فرمایا عمر, یہ مشکات میں. پھر وہ اس کا دل مچلا, اس کے جی ہو سکتا ہے تیسرے نمبر پہ میرا نام آ جائے. اس کے حضور اس کے بعد کون ہے جناب؟ فرمایا حضرت عثمان. وہ خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں چپ ہی ہو. بات سمجھو ذرا, یہ محبت کا انداز ہوتا ہے. حضرت موسیٰ, میں ایسی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, موسیٰ علیہ السلام کی ذات تو بہت اونچی ہے, ہم تو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. نبی کی ذات ہمارے فہم, فراست, تشبیہ, کنایہ, استعارہ, مجاز, حقیقت, فصاحت, بلاغت سب سے اوپر ہوتی ہے. تو کلام جب مجھ سے ہوا ہے تو اور تو کوئی بھی نہیں ہوگا, ہم ہی ہوں گے. اس لیے خیال آیا کہ یا اللہ جتنی تو نے مجھے عزت بخشی ہے, میری مثل کوئی ہے, تو نے مجھے اپنے کلام سے سرفراز کیا. اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ, رمضان میں روزے رکھنے والے علماء نے مصطفیٰ, اے موسیٰ میرے کچھ بندے ہیں جن کو میں آخر زمانے میں بھیجوں گا. ہم حضور کی آخری امت, ہم اللہ کی محبوب حضور کریم خاتم النبیین, جس طرح حضور ہیں آخری نبی, ہم حضور کی آخری امت ہیں. ہمارے بعد نہ کوئی دوسرا نبی, نہ کوئی دوسری امت. اللہ نے فرمایا آخر زمانے میں نکالوں گا ان کو رمضان المبارک کے مہینے کے سبب سے میں معزز کروں گا, اور میں تجھ سے زیادہ اے موسیٰ ان کے قریب ہوں گا. بے شک تو نے مجھ سے کلام کیا, میں نے تیرے سے کلام کیا, حالانکہ میں نے کلام کیا لیکن میرے تیرے درمیان 70,000 حجابات تھے. پھر میں نے تیرے سے اتنے قرب سے کلام کیا. جو محمد مصطفیٰ کی امت ہوگی وہ روزے رکھے گی, ان کے ہونٹ سفید ہوں گے, ان کے رنگ روزے کی وجہ سے زرد ہوں گے, تو میں روزہ افطار کرنے کے وقت یہ جو 70,000 پردے ہیں ان کو بھی اٹھا کے ان کو اپنی قربت عطا. اے موسیٰ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان میں اپنے جگر کو پیاسا, اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا. ان کی جزا میری ملاقات ہوگی. اس لیے عقل والا جو ہوتا ہے اس مہینے میں تقوی اختیار کرتا ہے, دل سے حسد کی غلاظت کو, تعفن کو, بدبو کو دور کرتا ہے, دشمنی کو نکالتا ہے, اس کا خوف دل میں ڈالتا, اس کی محبت ڈالتا ہے. ایسے لوگ جو روزہ رکھتے ہوں گے وہ جب قبر سے اٹھیں گے اپنے روزے کو پہچان لیں گے, ان کے لیے دسترخوان بچھیں گے, تحائف ملیں گے, پانی کے کوزے پیش ہوں گے, اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ تم بھوکے رہتے تھے جبکہ لوگ کھاتے تھے, پیو تم پیاسے رہتے تھے جبکہ لوگ پیتے تھے. یہ جو تقوی اور طہارت اور یہ جو پرہیزگاری ہے 21 رمضان مبارک کل ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, جہاں کئی خوش نصیب میرے سمیت ہیں جنہوں نے شہادت گاہ کی زیارت کی, مسجد کوفہ میں جہاں حضرت مولا کائنات مسجد میں شہید ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں حضرت علی کا تقوی کتنا تھا, پرہیزگاری کتنی تھی, طہارت کتنی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ حضور کو لوگوں میں سب سے زیادہ پسند کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا. تشریح نہیں ہے, سمجھتے جائیں کس سے پوچھا جا رہا ہے وہ کیا جواب دے رہے ہیں. عورتوں میں حضور کو سب سے زیادہ حضور کے قریب کون تھا, پسند کون تھا؟ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا. فرمایا مردوں میں سے, فرمایا زوجہ, اس کا زوجہ, اس کا خامن, اس کا شوہر, اور ان سے بڑھ کر روزے رکھنے والا اور قیام کرنے والا مجھے اور کوئی پتہ نہیں ہے دوسرا بھی. قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا, کبھی تو ان کو رکوع میں دیکھے گا, کبھی تو ان کو سجدے میں دیکھے گا.
لیکن تقویٰ اور طہارت یہ ہے، اس کا خوف یہ ہے کہ جب اذان آتی، اذان کی آواز آتی، حضرت علی کا چہرہ سرد ہو جائے، کب کبھی تاری ہو جائے. کہتے حضور کیا بات ہے؟ سیریت ہے. فرمایا سنتے نہیں ہو، یہ اس بلاوے کی بات آ رہی ہے جس کو آسمان اور زمین اور چیزوں نے اٹھانے سے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اس امانت کی بات آ رہی ہے. خشیت اتنی ہے اور مقام اتنا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میں نے کبھی بغیر دیکھے اس کو سجدہ نہیں کیا. شیخ سعدی کا شعر پیش کر کے اجازت کسیرا میسر نشد ایسادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کسی ایک کو یہ سعادت نہیں ملی کہ پیدا کعبے میں ہوا ہو، شہادت مسجد میں ہو.